खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने जहमत दी है डॉक्टर प्रोफेसर आयशा जलाल साहिबा को। आप सब इनसे वाकिफ हैं, इनकी तहरीरें पढ़ते हैं, इनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इनकी इनकी रिसर्च पढ़ते पढ़ते हम सब जवान हुए। ये अमेरिका में पढ़ाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रिसेंटली इनका सबसे बेहतर तारुफ शहजाद गयास शेख साहब ने अपने पॉडकास्ट पे करवाया कि अगर किसी ने आयशा जलाल साहिबा को नहीं पढ़ा, इसका मतलब उसने सब कॉन्टिनेंट की तारीख पढ़ी ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर तारुफ हो नहीं सकता। तो बस आज हमने इन्हें जहमत दी है कि हम कश्मीर का मामला समझ सकें। रिसेंटली कश्मीर डे गुजरा है, इस पे बात होती है, इस पे दोनों तरफ इंडिया पाकिस्तान में एतराजात होते हैं। आज कोशिश ये है कि इस मामले को शुरू से समझा जाए, इसकी निटिग्रिटीज को देखा जाए, ताकि जब इस मसले पे बात करें तो हम एक एजुकेटेड ओपिनियन अपना सकें। तो बस आयशा जलाल साहबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहबा खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा साहबा, सबसे पहले आप प्लीज मुझे ये बताइए कि जिस खत्ते की हम बात कर रहे हैं कश्मीर, हम तारीख में हमेशा पढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंध है, कभी वो मुल्तान तक था और कभी कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने असल जो आज हम जिसे सिंध समझते हैं वो हो गया। कश्मीर जिसे हम कहते हैं, क्या इसका महले वकूअ ज्योग्राफी हमेशा से वही रही है जो आज है, या ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता रहा है? देखिए, कोई भी ज्योग्राफिक खित्ता जो है बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं होता, उसके लिंक्स होते हैं, कमर्शियल लिंक्स होते हैं, मोर पर्सनलाइज्ड लिंक्स होते हैं, ट्रेड नेटवर्क्स होते हैं, पीपल कम एंड गो। सो उस लिहाज से कश्मीर के बाउंड्रीज वगैरह तो शिफ्ट होती रही हैं। डिफरेंट सॉवरेन्स ने उसके ऊपर हुकूमत की गई है। आई मीन देयर वर अफगान्स एंड देयर वर सिख्स, there were Mughals before them. So कश्मीरी एक लिहाज से उनकी जो हिस्ट्री है, अपनी तारीख है, वो इस डोमिनेशन विदाउट हेजेमनी के बारे में बहुत उनकी रेजिस्टेंस पोइट्री है, लिटरेचर है, और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस है उनके दिमाग में। I mean they're part of, at one level they're part of the Indo-Persian world very much। उसकी लिटरेरी जो एक्यूमेन है, जो सोच है। दूसरा, उनको अपनी जहाँ ये तो हर खित्ते के बारे में है, साउथ एशिया के खित्ते में है कि जिस रीजन से लोग हैं उसके साथ एक ख़ास किस्म का लगाव है, उसके लिटरेचर के साथ एक ख़ास, उसकी ज़बान, लिटरेचर सबके साथ। तो उस लिहाज से कश्मीरियों का बहुत डेफिनेट रिलेशनशिप है कश्मीर के साथ। मगर कश्मीर क्या था, कोई उसको आप फ्रीज नहीं कर सकते। एक टाइम में वो बदलता रहा है और अभी भी उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। सो आप देख रहे हैं कि मगर उस लिहाज से अगर आप कश्मीरी एक शख्सियत को, एक आइडेंटिफिकेशन को देखें तो बहुत बड़ा डायस्पोरा भी है कश्मीरियों। तो सिर्फ वो कश्मीरी कौन है, सिर्फ वही जो अब वहाँ रहते हैं, कि वो भी जो अब कनाडा में हैं या अमेरिका में हैं या ब्रिटेन में हैं या यूरोप में हैं। सो ये बहुत बड़ी सवाल है, और इसकी आपको जो आपका अंदाजा होता है उसी की तरफ इंसान जाता है। तो मैं समझती हूँ कि उस खित्ते को बहुत ज्यादा टाइटली ना देखिए, उसको आप जरा एक्सपेंसिवली देखिए, टेम्परली एंड स्पेशली। तो एंड इवन एज एन आइडिया, एक ख्याल की तौर से भी देखिए कि लोगों को आइडेंटिफिकेशन क्या है कश्मीर के साथ, और क्यों इतनी ज्यादा पावरफुल है ये, एक इमोशनल एक लगाव है। सो मैं समझती हूँ कि ये भी सोचने की बात है कश्मीर की बात। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, और आपने बहुत अच्छा किया कि आइडिया को मेंशन किया। मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि जिस तरह हम पाकिस्तान को देखते हैं तो उसका एक आइडिया है, राइट? अच्छा लगे बुरा लगे, उस पर तारीखी तनकीद आप भी करती हैं। इंडिया का भी एक सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म का आइडिया है। कश्मीर का आइडिया क्या है, पहली बात? और उस खित्ते की, जिसे आज हम कश्मीर कहते हैं, उसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है? कश्मीरी खुद तो अपनी जो रीजनल आइडेंटिटी को देखते हैं, उसको एक बैलेंस में देखते हैं कि एक तरफ तो सेंस ऑफ रीजन है, एक कश्मीर से लगाव है, मगर अपनी मजहबी जो उनकी जो लगाव है उसके खिलाफ नहीं है, मगर यानी कि वो भी है। सो दोनों चीजें का बैलेंस है। तो वो अपने आप को मॉडरेट सूफिस्टिक ख्याल के लोग समझते हैं, ज्यादा वायलेंट प्रोन नहीं है, हार्ड लाइन नहीं है। ये बात सच है कि जैसे दुनिया में हुआ है टू सम एक्सटेंट, वहां पर भी हार्ड लाइनर्स हैं,
مگر زیادہ تر جو کشمیر کا جو تاریخ رہی ہے وہ زیادہ ایک کائنڈ آف لال دیب کو دیکھ لیجیے اور نور الدین کی جو فرینڈشپ ہے ان کا جو ایکسچینج ہے. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ڈائلاگ امنگس دا کمیونٹیز. اور ایک بات ہے کہ جو ویلی میں جو ہندو پنڈت ہیں اور جو مسلمان ہیں, جیسے میرے اسٹوڈنٹ نے دکھایا تھا اپنی کتاب میں, مردو رائے کی کتاب ہے ہندو رولرز مسلم سبجیکٹس, کے پنڈتس کا ریلیشن شپ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل سا تھا, یعنی کہ ان کی ضرورت تھی ان کے لیبر کی, تو انٹیگنزم اتنا نہیں تھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو بھی سمجھنا کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا رہی ہے اور ہاؤ دیٹ ہیز چینجڈ. اب تو پنڈت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف وہ انڈین سوچ کے اپنے لیول پہ بات کر رہے ہیں, کوئی اگری نہیں کرتا ایک دوسرے کے ساتھ, مگر لگے ہوئے ہیں انڈین ڈسکورس, آفیشیل ڈسکورس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ the پنڈت ایکسڈس فرام کشمیر نے بہت مشکل کر دیا ہے یہ سوال کو سلجھانے کا, وہ مشکل ہو گیا ہے اس وجہ سے. ہم پنڈتوں پر اور ان کی تاریخ پر آگے بات کریں گے, لیکن اگر آپ ذرا سی مجھے جیوگرافیکل لوکیشن اور اس کی امپورٹنس بھی سمجھا سکیں. لوکیشن سے تو ہم کو واقف ہے. جیوگرافیکل لوکیشن تو یہی ہے نا کہ اٹ واز اے پرنسلی اسٹیٹ, اور مغلز نے کنٹرول ضرور کیا. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ پھر افغانز آئے, پھر اس کے بعد سکھ آئے, اس کے بعد پھر انگریز آئے. انگریزوں نے اس کو انکارپوریٹ نہیں کیا لائک برٹش انڈیا. Kashmir was a princely state, which means that the formal trappings of مطلب جو ہوتی ہے شہنشاہی کی جو ان میں لوکلائز لیول پہ ان کے پاس تھا. مگر ساتھ ہی ساتھ انگریزوں نے 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں ایک ریزیڈنٹ صاحب کو بٹھا دیا وہاں پہ, جو بہت مطلب ان کو انٹرفیئر کرتے تھے اور مسلمان سبجیکٹس کے جسٹیفائڈ اس پہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ آپ کا سلوک ٹھیک نہیں ہے, تو ہم ان کے لیے ایڈوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات سچ ہے کہ جو the treatment meted out to the Dogra Maharaja's subjects was much worse than what Indian subjects faced in British India. So I think یہ ضروری ہے کہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ کافی لمبا پرابلم تھا, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر it has been gravely distorted in more recent times. اور اگر آپ میرے سامنے ہمارے سامنے یہ پکچر پینٹ کر سکیں کہ 47 میں ایگزیکٹلی ہوا کیا, کیونکہ جب میں کیسز پڑھ رہا تھا وہ آپ کو تمام پرابلم بتایا کہ پہلے کس کی فورسز آئیں, کس نے انٹروین کیا, کس نے سائن کیا, سائن اتھارٹی کے انڈر ہوا تھا یا نہیں. اگر آپ وہ تمام پکچر ہمارے سامنے پلیز پینٹ کر سکیں. دیکھیے جی 47, I mean because Kashmir was a princely state and because the Dogra Maharaja harbored, ان کو خیال تھے کہ شاید میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, even though that option was not available to princely states, it was rejected by the British. So August 1947 کے middle تک most of the princely states had acceded to India or Pakistan, and mostly to India, and Kashmir had not, and it was because of the tribal invasion into Kashmir, the Punch incidents that sort of led to India getting the Maharaja asked for help. انہوں نے مدد مانگی تھی نہرو کی گورنمنٹ سے, اور نہرو نے کہا تھا کہ جب تک آپ اسینشن ڈاکیومنٹس نہیں سائن کریں گے تو ہم فوج کو نہیں بھیجیں. تو سنا یہی گیا ہے. I mean this is work by Christina, not Christina Lamb, I'm sorry, I'm thinking of somebody else. Victoria Schofield نے یہ کام دکھایا ہے amongst others, that the instruments of accession was likely signed after the arrival of the Indian troops. مگر یہ niceties ہیں. The reality is کہ India is in occupation of most of Kashmir. Pakistan has control over about a third, but ان کی دونوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان نے لیگلی تو کبھی نہیں ایکسیپٹ کیا, اور انڈیا کا شاید کیس بھی اس میں پرابلمٹک ہے لیگلی.
مگر ہسٹوریکلی فیکٹ تو یہ ہے کہ دے آر ان ایکچوئل کنٹرول آف دس. اور آپ کیا کر سکتے کیا ہیں, آپ بات تو کر سکتے ہیں مگر اصل کنٹرول تو ان کے پاس ہے, اصل دیٹس دی اصلیت. میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ذرا ایجوکیٹ کر سکیں ہمارے ویورز کو کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا, پہلے کس کی فورسز آئیں, پاکستانی کیا انڈیا یہ مقدمہ پیش کرتے. پاکستان کی فورسز تو کہیں نہیں گئیں, انہوں نے سرٹنلی perhaps encourage کیا ٹرائبل فورسز کو, because I mean I have shown this in my book you know State of Martial Rule, The Origins of Pakistan's Political Economy of Defense, which came out in 1990. That you know when Jinnah Saab said کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, why are they taking over Kashmir, you know the commander in chief said that if you cross the if you go into Kashmir, they'll cross the international border and swallow you up, and you don't have the army. So that is the main issue here, کہ وہ آپ کے پاس وہ فوج, ایک تو آپ کے پاس فوج نہیں تھی اس طاقت کی, تو پھر پاکستان نے ٹرائبلز کو بھیجا تھا, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مہاراجا نے ہندوستان سے مدد مانگی تھی, اور جو اس کی جو پرائز تھی وہ accession تھی. He didn't want accession. So in the end India took it, and India نے and Pakistan through fighting got 1/3, which goes under the rubric of Azad Kashmir, which is effectively Pakistan occupied Kashmir. And so there's Indian occupied Kashmir, and بیچ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ اگر دیکھیے جیلم ریور پہ وہ بیچارے ایک دوسرے فیملیز آتی ہیں, ایک دوسرے کو ملتی ہیں, دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں, اور مل نہیں سکتے. I mean حد ہو گئی ہے. I mean this is ridiculous. تو ہوا کیا, یہی ہے کہ لوگوں کا بٹوارا کر دیا آپ نے, and now to say کہ جی the solution lies to give India its part and Pakistan its part, اور ادھر لائن بنا, مسئلہ ہی وہ لائن ہے کہ آپ نے لوگوں کو علیحدہ کر دی. That is the problem. It is not the solution. But امریکہ میں سب یہی باتیں ہوتی کہ یہ best solution, partition کر. Partition is the problem and not the solution. ہم آگے اس پہ بات کریں گے کہ جیسے آپ نے امریکہ کا اسپیسیفکلی مینشن کیا, اٹ سیمس کہ امریکہ کو شاید 2 اسٹیٹ سولوشن سے رومانس ہے, وہی وہ اسرائیل پیلسٹائن میں کرنے کی. وہ انگریزوں کو دیکھیے ہر طرف گئے ہیں, جہاں بھی وہ ادھر ہی پارٹیشن ہی کی ہے انہوں نے, ہر طرف ہی پارٹیشن ہوئی ہے. I mean partition is میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے شاگردوں کو کہ partition is a form of if it is a form of conflict management, it ensures in many cases the impossibility of conflict resolution. یہ وہ permanent مسئلہ بنا. تو یہی ہوا ہے ہر طرف. آپ دیکھیے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہوا ہے ان کی پارٹیشنز کا. لوگ تو کہیں بھاگ کے نہیں جاتے, وہ وہیں رہتے ہیں, ان کے ساتھ پھر بھی رہنا پڑتا ہے. دیکھیں اسرائیل نے کیا وال بنائی ہوئی, ان کی فیمس وال. انڈیا کیا بنائے گا, وہ وہاں پر کچھ وال شال ہی بنائیں گے. اور اگر ہم آخر میں اگر ہم آگے چلتے ہوئے ہم سیاست اور سب پہ بات کریں گے, لیکن اگر آپ جو وہ سائننگ کا معاملہ تھا کہ کس نے پہلے سائن کیا, پاکستان کا اس پہ کیس کیا ہے, اگر وہ بھی آپ مختصراً سمجھا سکیں ہمیں پلیز. وہ یہی ہے کہ کنٹینشن ہے کہ سائن کب ہوا. انڈیا کلیمز کہ انہوں نے سائن پہلے کیا مہاراجا ہری سنگھ نے, اور پھر فوجیں بھیجی گئیں. They are people like Victoria Schofield amongst others, میں نے کہا تھا, جنہوں نے دکھایا ہے کہ the documentation suggests that the signing took place after the arrival of the troops. Now, but یہ معاملہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ آپ جتنی بھی بات کر لیں illegality کی, معاملہ یہ ہے کہ تاریخی نظر سے ہندوستان کا اس پہ قبضہ ہے. تو آپ جو بھی شور مچا لیں, کوئی بھی فورم آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. اچھا صاحبہ, جب میں نے ڈاکٹر اشتیاق احمد سے بات کی, اور آپ جانتی ہیں کہ آپ کی اور ان کی فائنڈنگز بہت ڈفرینٹ ہیں, تو ان کا تو سارا مقدمہ یہ ہے, اور میں اسپیسیفکلی ان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. ان کا تو سارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ بائی ڈیزائن سب کچھ کیا گیا, کہ پارٹیشن کو بھی بفر اسٹیٹ بنایا گیا, پاکستان کو ایز اے بفر اسٹیٹ اور سب. تو جب کشمیر کو اس طرح چھوڑا گیا, واز اٹ کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہر جگہ برٹشرز نے یہی کیا, یا واز اٹ بائی ڈیزائن کہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ چھوڑ دیا جائے بیچ میں؟ I mean, there was a history. آپ کو میں نے ہسٹری بتائی ہے. اب مسٹر اشتیاق likes to talk to bureaucrats, Pakistani bureaucrats, اور ان کو وہ کوٹ کرتے ہیں. That is not history, I'm sorry. That is simply an ideological position that they are articulating. Where is the documentation? اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں 30-40 سال down the line, اور وہ اشتیاق صاحب اس کو لے کر اس کو لکھ رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں ہسٹری کہاں ہے؟
ٹھیک ہے, یہ تو اشتیاق صاحب کی بات ہو گئی, لیکن اگر ہم آپ نے ان کی بات کی تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو میری ان کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے بالکل ڈسپلنری ہے کہ میں ہسٹورین ہوں, وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, وہ جا کے بات کرتے ہیں اور اس کو وہ لگا دیتے ہیں. جی جی جی, وہ تو بات ہسٹری نہیں ہوتی. جی میں صرف وہ اپنے سوال پر آتا ہوں کہ کشمیر کو بائی ڈیزائن ایسا چھوڑا گیا کہ ہمیشہ ایک بون آف کانفلکٹ رہے, یا پھر ہر جگہ دس از دی آفٹر تھاٹ آف واٹ ہیز ہیپنڈ. I explained to you that Maharaja Hari Singh چاہتے تو he was imagining کہ کشمیر can become the Switzerland of South Asia. So وہ انڈیپینڈنس چاہتے تھے. ان کو پتا چلا کہ ان کو انڈیپینڈنس نہیں ملے گی, انہوں نے یا انڈیا کے پاس جانا ہے یا he hesitated. And in the meantime جب یہ tribal invasion شروع ہو گئی and started threatening Srinagar itself, اس پہ پھر ہری سنگھ نے نیو دہلی سے ریکویسٹ کی کہ آپ ٹروپس بھیجیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے سائن کریں اور پھر ہم. سو وہ وربل تو مان گئے تھے, مگر وہ سگنیچر سنا ہے کہ شاید بعد میں. جی اچھا صاحب, جب میں اس کی ریسرچ کر رہا تھا تو I came to know کہ پاکستان کا بھی کلیم ہے, انڈیا کا بھی کلیم ہے, یہ تو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں. چائنا بھی ایک تھرڈ پارٹی ہے اس کے اندر, اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں بتا سکیں. ہاں, ان کا بھی ایک کلیم ہے, وہ بھی بارڈر کرتے ہیں, اور وہ تو کافی انفیکٹ کافی کلیم کرتے ہیں. وہ تو ہنزا کو بھی کلیم کرتے ہیں, بیکاز ہنزا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کے سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ paid the British allowed this dual tribute was paid to the British and the Chinese by the Hunza chief, the chief of Hunza. So there was in that sense وہ ایک dual sovereignty کو انہوں نے acknowledge کیا ہوا تھا وہاں. So چائنیز تو اپنے کلچرل زونز مانتے ہیں. وہ انگریزوں کی طرح لکیروں کے فقیر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لکیریں ہیں نا, یہ آپ نے خود ہی بنائی ہیں, یہ ایگزسٹ نہیں کرتی زمین پر. ہمارے کلچرل زونز ہیں جہاں تک ہمارا ہاتھ ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ کشمیریوں کو ویزا نہیں مانگتے ان سے, ان کو آنے دیتے ہیں with the paper. So that is the Chinese attitude and it's very clear. تو ان کا بھی ایک پورشن ہے جو ان کو پاکستان نے تو سیڈ کیا تھا انڈر دا لیڈرشپ آف ذوالفقار علی بھٹو, اینڈ اس کی جگہ آپ کو کافی فائدے ہوئے ہیں ہندوستان کی نسبت, جو ابھی تک ان کا چل رہا ہے کیس ان کے ساتھ. اور یہ جو آپ نے چائنیز کے آئیڈیا کی بات کی, کلچر ڈیفائن کرے گا کہ ہم کون ہیں, isn't it against the idea of nation state? Well, yes, I mean, they were an empire, so the nation-state idea is, in many ways, it's sort of, I mean, nation-state idea is a modern construct. اس سے پہلے اور بہت سے ideas تھے. آپ خود empire کے, I mean, you had your own empires. So the nation-state idea is a particular idea. اور اس میں جو cartographic aspect ہے, اس کو چینی نہیں مانتے, because this cartographic aspect was a colonial imposition by the British. I mean, the McMahon line and the Durand line and all these lines are not sort of lines on the ground. They are in the heads of cartographers. That's the problem. اور اگر ہم تاریخ کے اب اس حصے پہ بات کر سکیں کہ ایشو ہو گیا, اور 1953 میں جب ایشوز اس حد تک آ گئے کہ نہرو صاحب بھی UN میں جا کے کہتے ہیں کہ لیٹس ڈو اے پلیبسائٹ, اس کا کیا معاملہ تھا اور وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ اور اب تک انڈیا اسے کلیم کرتا ہے کہ اب یہ ہمارا معاملہ ہے, UN should not mediate. ہاں نہیں, یہ تو I mean, the irony is that Mr. Nehru took it to the UN himself after sort of wanting it not to be, internationalized. یہ خود لے کر گئے تھے وہاں پر. تو وہاں پر جب لے کے گئے تھے تو it became clear that it was too contentious and India wanted Pakistan to be declared an aggressor in Kashmir. کس کو آپ کہیں کہ اس نے اگریشن کی ہے, تو وہ جو ڈپلومیٹس تھے وہ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کو کہیں گے تو جو آپ نے جوناگڑھ میں کیا ہے وہ کیا ہے, وہ اگریشن نہیں ہے تو پھر کیا ہے. سو یہ معاملہ میں نے کافی اس پہ ریسرچ کی ہے, بہت کوشش کی تھی UN کے ڈپلومیٹس نے اس کو سالو کرنے کی, وہ بات ہوئی نہیں. پھر ہندوستان نے آن دا گراؤنڈ جو ایکشنز لیے ہیں ڈسپائٹ دی اگریمنٹ بٹوین نہرو اینڈ شیخ عبداللہ, تو شیخ عبداللہ کا جو بریک اپ ہوا تھا نہرو کے ساتھ وہ بہت اہم ہے, انہی باتوں پہ ہوا تھا. شیخ عبداللہ had until that moment انہوں نے اگریرین ریفارم جو انہوں نے ریفارم کیے تھے, لینڈ ریفارم جو کیے تھے, بہت افیکٹو تھے. because but what انہوں نے ریفیوز کیا تھا کمپنسیشن دینے کا, and that strengthened the hand of the Hindu right wing who wanted
they kept talking about Akhand Bharat. I mean, वो तो मतलब एक निज़ाम होना चाहिए. So the saffronization of Kashmir had many, उसमें काफी फर्क periods हैं, एक Nehruvian period भी है, वो भी देखना चाहिए. और जैसे आपने यूएन की बात की, उन्होंने काफी कोशिश की. वी सी के वहां पे डिक्सन प्लान था, चिनाब फॉर्मूला था, राजा जी अब्दुल्ला फॉर्मूला था. कोई कमी नहीं है. देखिए, the problem is not the solution. Solution तो सबको समझ आती है कि क्या है, मगर कोई political will नहीं है. It's too convenient for the two capitals at this stage, it seems, to keep this Kashmir thing on the boil. India के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, because जब वो चाहें, कल ही मैं बात कर रही थी with the famous journalist Mr. Senath, who was talking about the Kashmir कहती हूँ, the farmers protests, के वो explain कर रहे थे कि इसका political fallout क्या हो सकता है. वो यही कह रहे थे कि ज़्यादा नहीं हो सकता, मगर because the BJP always has Pakistan. पाकिस्तान तो हमेशा अवेलेबल है कि उसको आप फिर ले आए, तो उनकी इलेक्शन जीतने के लिए वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है. So I think the demonization of Pakistan is crucial to the extent कि उन्होंने इतना कर दिया है कि कश्मीर पे जो जुल्म हो रहे हैं वो भी justify करते हैं, because the extent to which Pakistan is demonized, और पाकिस्तान है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. और जब आपने शुरू में बात की थी, उसके बाद हम फिर पॉलिटिक्स पे मूव करेंगे कि किस तरह उधर जो खित्ते की डेमोग्राफिक्स है कि मुसलमान हिंदू का जो इशू चलता रहा, वाज इट द पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रॉब्लम जो हमेशा से सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि पार्टीशन से पहले रहा, या फिर कश्मीर इसमें एक्सक्लूसिव था? और अगर एक्सक्लूसिव था तो इज इट लाइक हमेशा कोई परपिटेटर रहा या कोई एक ही था? लाइक वाज इट मूविंग कि कभी मुसलमान कभी हिंदू इशू कर रहे थे, या वाज इट ऑलवेज मुस्लिम्स और वाज इट ऑलवेज हिंदूज? I mean, Hindu तो आपको कहेंगे कि it's the Muslims who have done it, but I think it sort of glosses over long stretches of history जिसमें interactive रहा है ये process. उन्होंने मिलकर बनाया है अपना कश्मीर, उसकी history, उसका literature. So मैं समझती हूँ कि ये जो अलहदगी पसंद issue है कि लोगों को अपने अपने मजहब होते हैं, और हिस्ट्री का जो larger chunk है वो यही दिखाता है कि लोगों ने despite faith differences coexist किया है, और बड़ी बड़ी माशी निज़ाम उन्होंने नाफिज किए हैं और कर रहे हैं. तो ये समझना कि सिर्फ religiously अलग लोग ही कर सकते हैं is a colonial idea which is being read back into our history. So आपको, आपके नाज़रीन को ज़रूरी है कि आप पहले तो अपनी तारीख को समझें और ये समझें कि नेशन स्टेट आइडिया और द आइडिया के इंसान का जो मजहब है वो एक खित्ते की तरफ सिर्फ मंसूब होना चाहिए, बिल्कुल एक कॉलोनियल आइडिया है, और इसको रिजेक्ट करना चाहिए. आपके अपने मजहब में ये नहीं, तो आप इसलिए एक्सेप्ट करते हैं इसको. So I think that is the problem. So I think that the nation state idea in its restrictive sense needs some rethinking, because the idea creates अंदरूनी बहुत डिवीजन डाल देता है इस नोशन के ऊपर कि who is the true possessor of this nation. ये बड़ा मसला बन जाता है. It has to be more inclusive. एक तरफ तो नेशन स्टेट कहते हैं ना कि हम इंक्लूसिव हैं, मगर जब नेशन आइडिया बना लेते हैं, फिर आप देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है. जो लोग बेचारे 40 साल तक वहां पर रहे हैं, उनको अब सडनली कहा जा रहा है कि आप नॉन सिटीजन्स हैं. This is in Assam, 1.9 million people are affected by. आशा साहिबा, नेशन स्टेट का आइडिया जब हम देखते हैं कि ये इतना पॉपुलराइज हो गया है, और हम तारीख में ये जानते हैं कि आइडियाज चेंज होते रहते हैं, दैट्स टोटली फाइन, राइट? लेकिन नेशन स्टेट का आइडिया, डू यू थिंक इट हैज अ एक्सपायरी डेट, या डू यू थिंक कि चीजें उस तरफ जा रही हैं? ये तो बहुत पुरानी बहस है नवाज साहब, ये कोई नई बहस तो नहीं है कि बहुत देर से कहा जा रहा है कि नेशन स्टेट के पुर्जे हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर और ये और फलां फ्लूं, पर साथ ही साथ नेशन स्टेट की जो कोएसिव डायमेंशंस हैं, जो अथॉरिटेरियन डायमेंशंस हैं, वो और भी मजबूत होते जा रहे हैं. आप पेंडेमिक पे देख लीजिए. मैं समझती हूँ कि ये बहुत पहले तो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेररिज्म के बाद, आई मीन यू नो, इट ब्रॉट अबाउट अ ड्रामेटिक शिफ्ट. सो एक तरफ इकोनॉमिकली वो चाहते हैं, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. एक तरफ इकोनॉमिकली चाहते हैं कि नेशन स्टेट उसमें कोई हाथ ना डाले और कैपिटल अनरेगुलेटेड रहे, मगर साथ ही साथ products should move but people shouldn't move.
I mean, this discontinuous and disingenuous argument. So वो एक मसला है, तो उसको resolve करना पड़ेगा, because ये nation state idea भी was a construct of imperial logic, and which was always intertwined with economics and power. So मैं समझती हूँ कि जब तक इसका हमें realization ना किया, हम नहीं करेंगे कि इसमें dehumanization कितनी है, इंसान की कितनी इसमें I mean, जिस तरह बेचारा बेआबरू हो रहा है और औरतें हो रही हैं, कि मैं समझती हूँ कि इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसको चेंज करना पड़ेगा. बहुत ही this value, this whole point कि जी मार्केट जो है वो सब कुछ करेगी, मैं समझती हूँ कि इसको अब चेंज करना पड़ेगा और अपनी इंसानियत को हमें सब आगे लाना पड़ेगा. I mean, it's really sort of अब मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है हमें इसको क्वेश्चन करने. आयशा साहिबा, again it's a question from a student's point of view कि जब आप कहती हैं कि वक्त आ गया है कि अब इस पे बात करनी पड़ेगी, तो who do you exactly address? कौन इस पे बात करेगा? आप लोग बात करेंगे. आप लोग जो इतना बकवास करते हैं सोशल मीडिया पे, इन बातों पे क्यों नहीं बात करते? आप लोगों के पास इतना वक्त है टू टॉक अबाउट पेरिफेरल मैटर्स. जो असल बातें तो यही हैं कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. अपने आप को देखें तो सही, दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है. I mean, और कुछ उम्मीद नहीं है लोगों के पास. So ना उम्मीदी के हाल में आप लोगों की जो जनरेशन है, आप लोग क्या चाहते हैं? आप इसी में इस तरह रहना चाहते हैं? मैंने तो देखा है कि सारा माहौल बदला कैसा है. मैं तो हिस्टोरियन हूँ, मैं उसको जानती हूँ कि ये क्यों हुआ है. मगर अब आप लोगों को ख्याल आना चाहिए कि ये चीजें कोई खुदा की तरफ से नहीं दी गई, इंसानों ने की बनाई, और आप इसमें खुद शिरकत करना चाहते हैं या इसको आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? आप किस तरह के इंसान हैं? I think these are the questions that the new generation has to ask. मेरा ये सवाल आपसे, ये दो सवाल बहुत बाद में थे, लेकिन अभी की कंटिन्यूटी में ये आ जाएंगे. अभी जिस तरह हम, जैसे यू सेड के बीजेपी के पास पाकिस्तान तो हमेशा है, राइट? वो कभी कश्मीर पे बात करते हैं, पाकिस्तान को डिमोनाइज करते हैं. हम वहां पे देखते हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स इवन इस आइडिया पे रन होती हैं और इसकी बेस पे काफी डिसीजंस भी होते हैं. पाकिस्तान में ये इतना बड़ा शायद मसला नहीं है. कभी कोई कह दिया जाता है कि मोदी का यार गद्दार, लेकिन जब हम उसको स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, ये वोट पे इतना बड़ा फर्क नहीं डालता. तो पाकिस्तान की आवाम के लिए ये मसला नहीं है, या इट्स जस्ट एन आइडिया कि कभी कर लेंगे? इसे आप किस तरह देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान demonized by the corporate media in India is something to witness. अगर आप जाएं इंडिया और सिर्फ दिल्ली के होटल में 12 घंटे गुजारें और टीवी देखें, तो आप हिलकर वापस आ जाएंगे. So, उस लिहाज से ये जो सेंसरशिप हो रही है कि आप उनके थर्ड रेट एंटरटेनमेंट देख लीजिए मगर उनकी टॉक शोज ना देखिए, आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए आई थिंक काफी ठीक ठाक है. अब जो देखते हैं जाकर इंटरनेट पे, मैं मानती हूँ कि सब मौजूद है, मगर उसका इफेक्ट फर्क होता है. आप जाके गोस्वामी को सुन लीजिए, तो आपके खुद ही एक दो दफा ही सुनेंगे तो आप खुद ही ठीक हो जाएंगे. So मैं समझती हूँ कि unless you grasp that problem of India, आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि वो क्या रहा. So जब हम उसको समझ जाते हैं, और हमारा जो मीडिया है, हमारा तो 95% मीडिया, और I might even push it to 98% मीडिया has only one narrative. So वो सब जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव है वो चलता है, और जो 2% करते हैं, अपोज करते हैं, वो काफी मार्जिनलाइज्ड से हैं. So मैं समझती हूँ कि ये फर्क है कि उनका corporate media is having such a jolly good time with this new India that they are running this campaign and the people are hooked into it. So I think वो काफी उसमें आपको सोच विचार करनी पड़ेगी कि मीडिया का रोल क्या है आपके मुल्क में और उस मुल्क. अच्छा साहब, हम मीडिया पर भी बात करेंगे. जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पर नई जनरेशन और तमाम और दूसरी चीजों पर बात करें, लेकिन हम ये देखते हैं कि, और हमने इस पे काफी रिपोर्ट्स भी आपकी नजर से गुजरी होंगी, कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, अगर हम उसे तीसरी निगाह से देखें, कोई भी बायस को छोड़ के, तो इस पे मेरा ख्याल है हम मुत्तफिक हो सकते हैं कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन इंतहा दर्जे की होती हैं. और आज नई बात नहीं है. आप एनेक्सेशन से पहले भी जो उनके साथ कर रहे थे, अब तो मतलब अब तो कोई रहा ही नहीं उनका, मतलब कुछ भी नहीं रहा, वो रिश्ता ही खत्म हो गया है. आई मीन जो रिश्ता जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी दिल्ली से नहीं बात कर सकते. सो मैं समझती हूँ कि अब तो है ही नहीं. आई मीन उससे पहले भी क्या 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 हो रहा है.
میں یہی عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا دونوں طرف سے یہ چیز ہوتی رہی، اس پہ رپورٹس بھی آتی ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ کیمپینز بھی چلتی ہیں، اس سے کوئی فرق تو ہم نہیں دیکھتے. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی اس طرح ہو رہا ہے، اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگتی. مگر بیکاز ایک تو یہ سیلف انٹرسٹ کا ایشو ہے. آپ اپنے عرب بھائیوں کو دیکھ لیجئے، وہ جا کر کشمیر میں آئی مین یو اے ای از بلڈنگ انفراسٹرکچر ان کشمیر. سو آپ مجھے بتائیے کہ اس میں آپ ان چیزوں کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے اب کیا اکمپلش کیا. میں سمجھتی ہوں کہ the Indian narrative despite being so outrageously out of line ابھی تک چل رہا ہے. اور آپ I mean, you know, وہ بی بی سی نے وہ بھی دکھا دیا کہ آپ کے ساتھ 15-20 سال سے وہ میں ہر سال کہتی تھی کہ یہ نیریٹو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کدھر جا رہا ہے. پتا چل گیا کہ وہ کہاں جا رہا تھا، مگر کچھ وہاں سے پاکستانی رسپانس ہیز بین نان ایگزسٹنٹ. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑے مسئلے ہیں اور ان کو درست کرنا پڑے گا. مگر یہ بات صحیح ہے کہ کشمیر اینٹی مسلمنس اینڈ یہ سوچ کے کشمیر کے اندر اسلامسٹ پیدا ہو جائیں گے، یہ یوز کیا گیا ہے بہت افیکٹولی ہندوستان کے پروپیگنڈا نے. تو ہندوستان نے 9/11 کے بعد کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کو یوز کر کے، اب جب گودرا ہوا تھا مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے پہلی دفعہ نیوز پڑھی تھی تو میں نے کہا تھا دس از گوئنگ ٹو بی بگ. سو دے گاٹ اوے ود اٹ اور مودی گاٹ اوے ود اٹ. اگر 9/11 نہ ہوا ہوتا وہ ساری نیریٹو، میں سمجھتی ہوں یہ نیریٹو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب نیریٹو میں بہت سے لوگ مارے جا رہے ہیں. آئرنی تو یہ ہے کہ ہماری اپنی حکومت پاکستان میں وہ جو ان کے ساتھ جو اوئیگر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں. یہ تو ہمیں عوام کو ہی آواز اٹھانی ہے نا. اگر وہ ان کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں بیکاز انہوں نے پیسہ لیا ہوا ہے ان سے یا ان سے پیسہ لینا ہے، تو ہم لوگ تو بکواس کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے بھی نہیں بکواس کرنا. اچھا صاحب، اس پہ ایک اور چیز ہمیں بتائیے، جب ایم بی ایس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یا ان کی طرف سے جمال خشوگی کا قتل ہوا، جب ٹرمپ پہ بات آئی تو ٹرمپ نے اوپنلی کہا تھا نا کہ بھائی ایک بندے کے لیے میں $1 بلین ڈیل ختم نہیں کر سکتا. یہی معاملہ جب آپ نے ریسنٹلی عمران خان صاحب کا ایگزامپل دیا کہ چائنا میں ان سے یہ سوال ہوا کہ یہ ہو رہا ہے، تو یہ اچھا مجھے تو نہیں پتا، میں دیکھوں گا، میرے خیال میں تو نہیں ہو رہا. انڈیا کا بھی سارا معاملہ یہ ہے. تو جب ہم نیشن اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں اور آج کی کیپٹلسٹ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو اکنامکس ڈرائیو کرتی ہے انٹرسٹ کو. تو کس طرح، اور ڈپلومسی بھی ہم نے کر کے دیکھ لی، ہم اگر پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کریں، یو این میں تقاریر بھی کر لی، ڈگریز بھی جمع کرا دی، ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایگزیکٹلی ہم سے مراد جو اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں انہیں اپنی ڈپلومسی بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا تاکہ ان کی بات سنی جائے؟ دیکھیے آپ نے بہت سی چیزوں کو مکس کر دیا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت پہ نہیں ہو سکتا. ہم سب کو اپنے اپنے طریقے سے یہ لڑنا ہے. کشمیر کا جو معاملہ ہے ایک بہت ہی گمبھیر اور ان ایکسیپٹیبل سچویشن ہے. یہ نیو نارمل ہو ہی نہیں سکتا. اس میں اتنی زیادہ وہ ہے I mean unacceptability ہے، کمبشن ہے کہ یہ ایک دم ایکسپلوڈ ہوگا اور in a way that we cannot afford. not just those of us جو ہم رہتے ہیں اس خطے کے جاننے والے ہیں، مگر دنیا کے لیے بہت مشکل ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ہماری کوشش ہونی چاہیے اور اسپیشلی ینگر جنریشن کی کوشش ہونی چاہیے کہ they convince people. The problem is کہ دنیا sees this as a zero-sum game between India and Pakistan, but you have to foreground انسانی حقوق کو سامنے لانا چاہیے. پاکستان سے نکل کر بات کریں آپ کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مگر آپ پاکستان جو دنیا سمجھے گی کہ آپ پاکستان کے سیلف انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ کو چاہیے کہ یہ دکھائیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جسٹ بیکاز یو ہیپن ٹو بی اے پاکستانی دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کے لیے لڑ نہیں سکتے. اور پاکستانی کے ایسے بھی لوگ ہیں جو کشمیر سے اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ حکومت نے اس کو یوز کیا ہے آل دیز ایئرس کہ وہ کشمیریوں کو سیریسلی نہیں لیتے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے کہ کشمیریوں کا جو اصل معاملہ ہے اس کے اوپر نگاہ اٹھا کر آپ اپنے انٹرسٹ میں سب بہ رہے ہیں. مگر کشمیر میں جو ہو رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہندوستان کو موقع دیا جائے تو وہ آپ سب کے ساتھ کرے، سرٹنلی پاکستان کے ساتھ. اچھا سید، میں جب یو این کا چارٹر پڑھ رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل لاس کہاں کہاں فال کرتے ہیں تو آئی کیم اکراس R2P، ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ.
اگر آپ وہ بھی ہمارے ویورز کو سمجھا سکیں کہ وہ ہوتی کیا ہے اور وہ اس ہیومن رائٹس وائلیشن کی پوری سیناریو میں کس طرح رول پلے کر سکتی ہے. دیکھیے, sovereignty taken to a limit when there is genocide and brutality, the UN has been discussing for years, but even اتنے سال بحث کرنے کے بعد بھی وہ ایک سیاسی معاملہ ہوگا جب بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا. سو یہ نہ بھولیے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ سوورینٹی کو ہم ایبسولوٹ اس لحاظ سے نہیں دیکھ سکتے, اور جب واقعی جینوسائیڈ ہو رہا ہے جیسے روانڈا میں ہوا, اور اگر کشمیر میں روانڈا کے جس نے پروڈکٹ کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا, ناٹ جسٹ کشمیر بٹ مسلمان ان انڈیا آر ان ڈینجر, اینڈ آئی ایگری ود دیٹ. آئی تھنک یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے اور اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ اس پہ نگاہ ڈالی جائے, مگر یہ پاکستان انڈیا معاملے نے اس کو بہت مشکل کر دیا ہے ہمیں اس کو آگے لے جانے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں انسانی طریقوں کے ساتھ اس کو آگے لے جانا چاہیے اور نیشنلٹی کے تھرو نہیں لے جانا چاہیے, کیونکہ اصل مسئلے جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں. ہم صرف 2 سوال پاکستان کے آئیڈیا پہ کریں گے, پھر ہم پورے انڈیا والے نیریٹو پہ آگے چلتے ہیں. کہ جب ہم نے جو آپ نے کہا کہ ایگریشن انڈیا نے مناودر اور جوناگڑھ میں کی, بٹ جو کشمیر میں کی وہ پاکستان نے اس کو ہم ایگریشن کہہ سکتے ہیں, رائٹ؟ اسی طرح 1965 کی وار میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھٹو صاحب نے یہ تمام چیز پلان کی تھی کہ ہم وہاں چلے جائیں گے, اور یہ انسائٹ نہیں کیا تھا کہ انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ ہو جائے گا. اور پھر کارگل والا معاملہ, ہمارے کم از کم ان 3 آرمڈ انیشیٹوز نے معاملہ خراب کیا. معاملہ تو خراب کیا ہے, بٹ given the significance of Pakistan in the overall situation, جو انڈیا نے کیا ہے کشمیر اس کو تو کوئی آپ بھی نہیں, ہم اس پہ بات کریں گے. انڈیا has really made a royal mess of it. پاکستان نے جو کیا ہے وہ ہسٹورک کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ 1947 میں sending the tribals or encouraging the tribals to go is when آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. That brought you 1/3. So اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تو ملا. پھر آپ 65 میں جس وجہ سے یہ کیا گیا, ایک وجہ تو میں بات کرتی ہوں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ان کو بتایا گیا ایوب خان کو, اگر آپ نے ابھی نہ کیا تو with the 62 war, China, Indo-China Sino-Indian war, India will by leaps and bounds improve its military prowess. This is your opportunity. Khair, that was a fiasco. وہ نہیں ہوا. The Kargil war was a testing of it was partly Siachen related, and the predicament of the special services. The services group. I think 84 میں ہوا تھا, جو بہت مارے گئے تھے. اس میں وہ تعلق ضرور تھا سوچ میں. But it was really testing the nuclear. Once the nuclear option had, international border ko ab kaun aayega, because that will result in a nuclear. So I think that was what was being attempted. As you know from Naseem Zahira's excellent book, it was literally a handful and it was kept secret, and that's shocking. Okay, itni badi cheez kar sakte hain aur mulk ko itna kareeb la sakte hain with a nuclear exchange. So I think that is the lesson that, again, اس پہ بات نہیں ہوئی اور زیادہ ہو نہیں سکتی, کیونکہ پھر فوج کو پسند نہیں آتی یہ بات. فوج جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے, اور اسی لحاظ سے سب سوچ پاکستان میں ختم ہو گئی. اچھا سر, جب میں اپنے ماسٹرز کی ڈسکشن کر رہا تھا جرنلزم میں, تو میرا پورا جو پلان تھا وہ یہ تھا, اور جو آئیڈیا تھا, and I will give you a reason کہ میں ایسے کیوں مینشن کر رہا ہوں. تو my whole research was کہ کس طرح ایران کے جو کو سی آئی اے نے آرکسٹریٹ کیا, اس کے بعد کس طرح وہ معاملہ الٹیمیٹلی ریلیجیس ہوتے ہوئے ایران ریولیوشن کی طرف گیا. تو اگر آپ یہ مجھے بھی سمجھا سکیں اور ہمارے ویورز کو بھی, کہ کس طرح کشمیر کا ایک جیوگرافیکل آئیڈیا, پرابلم تو الٹیمیٹلی جیوگرافی کی تھی نا جب ہم نے جنگ کر لی, اور سب یہ آئیڈیاز کس طرح ریلیجیس ہو جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو کشمیر پہ تو میں نے اپنی کتاب ایک لکھی تھی, ڈیموکریسی اینڈ اتھارٹیرینزم. اس میں اگر آپ میرے کشمیر کا پارٹ پڑھیں تو میں نے یہی آرگیو کیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان اپنے ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے دونوں نے ریلیجن کو یوز کیا. پاکستان نے مذہب کو یوز کیا ٹو کلیم کشمیر, تاکہ اپنا جسٹیفائی کر سکے. انڈیا نے یوز کیا ریلیجن ٹو پینٹ اے پکچر وچ واز ناٹ نیسسرلی ریلیجیس بٹ پولیٹیکل, ٹو جسٹیفائی ناٹ کنسیڈنگ دا پولیٹیکل. ان کے کو ریلیجن تو انڈین لینگویج میں, انڈین پالیٹکس میں پوسٹ پارٹیشن از انلیگل. یو کین موبلائز آن اینی تھنگ بٹ ناٹ آن ریلیجن.
وہ انلیگل ہے. سو اس لیے کشمیر کی اس کو کہہ کے کہ یہ ریلیجس ایشو ہے اور یہ ہندو مسلم ایشو ہے کہہ کر اس کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی, مگر پاکستان نے دوسرا کیا. سو اس لحاظ سے مذہب کے میننگ فرام انڈیا اینڈ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا فرق ہے کہ وہ چاہتے کیا ہے. I don't know whether that makes sense to you. It does. لیکن ایک اور چیز, let's talk about Kashmir itself, کہ پہلے وہاں پہ کشمیر کی آزادی اور یہ یاسین صاحب اور تمام لوگ یہ باتیں کرتے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں اور حجابی وومن سامنے آتی ہیں. اب وہ آئیڈیا اسلام کی. Let me say one thing to you. Don't fall into the mistake that is made کہ یہ جو اب اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں تو that means کہ کشمیر is endorsing a rigid Taliban style of Islam. Excuse me. Let me say one thing to you کہ mobilization in Kashmir or for that matter in Pakistan, مذہب کا اس میں ہاتھ اس لیے آئے گا کہ ایک طرف تو آپ کے جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں, مسجد, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شیخ عبداللہ جو became the symbol of secularism and this or India or whatever, انہوں نے جب یہ شروع کیا تھا ڈوگرا مہاراجہ کے خلاف, انہوں نے جب موومنٹ شروع کی تھی تو انہوں نے پتھر مسجد سے شروع کی تھی, یعنی کہ مذہب ان کے لیے بھی ضروری تھا اس لحاظ سے. سو مذہب کو اس طرح ایلینیٹ کرنا لوگوں کے ساتھ ایک بہت غلط فہمی ہے, ہماری دماغی غلط فہمی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اگر نہیں سمجھنا کسی چیز کو, مگر یہ کہنا کہ کیونکہ وہ ڈسپریشن میں آپ نے ان کو سٹون پیلٹ کر کے ان کی آنکھیں اڑا دی ہیں, آپ نے ان کے چہروں کو آپ نے تباہ کر دیا ہے, تو اب وہ اگر اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا ہے, اللہ اکبر کہنا کوئی گناہ ہے؟ So میں سمجھتی ہوں کہ this whole question is wrongly framed. اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگ, اس کو پھر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کشمیر کو ہمیں نہیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو پھر رائٹ ونگر اسلام کا نام ایسا بنا دیا ہے کہ ریزسٹنس کو آپ نے ڈی لیجیٹمائز کر دیا. یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل. نہیں, میرا سوال, میں بالکل معذرت چاہتا ہوں کہ میں سوال صحیح طرح پٹ نہیں کر سکا. نہیں, آپ کو میں نہیں کہہ رہی, مگر ویسٹ اس کو کہتی ہے نا کہ کشمیر میں یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ رائٹ ونگ. آئی تھنک اس کو تو کنٹیسٹ کرنا چاہیے. عباس, میں تو یہ کہوں. جی, میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں, اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, میں اس کو کھل کر کہنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میری رائے سامنے آتی, لیکن اب مجھے اس طرح پٹ کرنے دیجیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آئیڈیالوجی اسٹیٹک نہیں رہتی اور آئسولیٹڈ نہیں رہتی, اس کے ساتھ چیزیں ملتی رہتی ہیں اور الٹیمیٹلی ایک بگر آئیڈیا بنتا ہے. تو جب جس طرح ہم پارٹیشن کی بات کرتے ہیں یا کچھ بھی, صرف جیوگرافی کا مسئلہ تو نہیں تھا, ریلیجن کا مسئلہ تھا, معاش کا مسئلہ تھا, ہزار مسئلے تھے. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مذہب کا تو مسئلہ بالکل نہیں تھا, پار کا مسئلہ تھا, پولیٹیکل پاور کا مسئلہ تھا. آپ لوگوں کو پڑھا کے کہ مذہب کا کیا, آپ when did Jinnah and Gandhi have a conversation on religion? تیرا خدا میرا خدا, کب انہوں نے بات کی تھی؟ تیری کتاب میری کتاب, کوئی. It was not religious, it's a misnomer. It was about politics, it was about the power. مسلمانوں کو کتنا ملے گا پاور آزادی کے بعد. So آپ غلط چیز کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی نہ بھولیے کہ جو آپ کے رہنما تھے ریلیجن میں اس زمانے میں, جمعیت علماء ہند, وہ کانگریس کے ساتھ رہے, مجلس احرار وہ کانگریس کے ساتھ رہے, آزاد کانفرنس کانگریس کے ساتھ رہے, مولانا آزاد کانگریس کے بہت بڑے رہنما, وہ تو بہت اوپنلی خلاف رہے. سو یہ بھولنے کی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اس پہ اگریمنٹ. ایون وہ تو نا پاکستان کہتے رہے, قائد اعظم کے متعلق جو ان کے خیال ہیں وہ ہم جانتے ہیں. اگین مجھے معاف کیجیے گا, میں دوبارہ اپنے سوال کو سمجھنے کے لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ آئیڈیالوجیز کس طرح عملگمیٹ ہو جاتی ہیں تاریخی اعتبار سے, آپ ہمیں سمجھا سکیں کہ کس طرح انسان آئیڈینٹیٹیز الگ الگ ڈھونڈتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک پہچان بن جاتی ہے. دیکھیے, آئیڈیالوجی تو ایک قسم کا پولیٹیکل نعرہ ہوتا ہے, پولیٹیکل نصب العین ہوتا ہے نا. تو نیشن سٹیٹس نے یہ ہمیشہ پریزنٹ کیا ہے. پاکستان کی نیشن سٹیٹ میں یہ ضرور ہے کہ ہسٹری کافی فرق نظریوں سے پڑھائی گئی ہے ان 70 اور ایئرز میں, کیونکہ مجھے خود یاد ہے کہ جب میں پڑھتی تھی پاکستان میں ایوب کے زمانے میں, ایک فرق قسم کی تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی تھی, زیادہ ایکسپینسو تھی,
اس میں ہندو بھی تھے، مگر یہ ہے کہ اب جو ہے تو اب تو بالکل ہی مطلب ضیاء کے زمانے کے بعد تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہی یہ ایک قسم کی آئیڈیالوجی بن گئی ہے کہ تاریخ تو پڑھاتے ہی نہیں ہے. تاریخ اور نسب العین میں بہت فرق ہے، اور اس لیے یہ بہت اہم ہے جاننا کہ جو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جو بحثیں بھی ہوتی ہیں، وہ ہسٹری پر نہیں ہو رہی. ہسٹری کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے کیسے. ہسٹری دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ایز اے ڈسپلن. پاکستان میں ہسٹری ڈسپلن کی طرح بہت کم جگہوں پہ پڑھائی جاتی ہے، مگر سرٹنلی اس کو ختم کیا گیا ہے. پاکستان اسٹڈیز انسٹیڈ وچ از آئیڈیولوجیکل وچ از the official narrative. سو اس لحاظ سے پاکستانیوں کی کیپیسٹی نہیں رہی ٹو آسک دا لیڈنگ ہسٹوریکل کوسچنز. وہ بھی ایک آرٹ ہے، سوال ضرور ہے مگر ایک قسم کے بالکل گول دائرے میں سوال ہے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں کہ ہسٹری آپ کی اپنی کیا ہے. وہ بھی ایک سوچنے کی سوچنا بھی اصل تعلیم تو کیپیسٹی دینا ہوتا ہے اپنے عوام کو سوچنے کی کیپیسٹی کا. انفارچونیٹلی پاکستان میں روٹ لرننگ کے ساتھ وہ سوچ کو بند کر دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سوچ بند ہو جائے اور آپ صرف ایک ہی بات کو دہرائیں. تو اس سے پھر سوال جو ہوتا ہے جو نئے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس کے جواب نہیں ملتے انفارچونیٹلی. یہاں تک کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اپنی ٹیکسٹ بکس کو تو بڑا اچھی طرح سے دہرا سکتے ہیں مگر ان کے اصل کام جو اس سے نکلتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اچھا سر، یہ اس ٹاپک سے الگ ہے لیکن آپ نے یہ مینشن کیا تو آئی ووڈ لو کہ اگر ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں بس اس سوال کے تناظر میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ذریعے انڈوکٹرنائزیشن کی جاتی ہے. آپ نے ضیاء صاحب کی بات کی، ان پہ تو تنقید ہوتی ہے. اب سنگل نیشنل کریکولم جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کی کانٹینٹس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو وائی ڈو لائک اٹ از اے فساد، اور یہ کلیشے ہے مجھے پتا ہے، بٹ لیکن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وائی ڈو نیشنز ڈو دس اسپیسیفکلی، اور سیکنڈلی پاکستان ایسا کیوں کرتا ہے؟ نہیں، پاور کے لیے کرتے ہیں نا. جتنا زیادہ سلپیج ہوتی جاتی ہے آج کے سوشل میڈیا فرائٹنز them no end even though they خود مینیپولیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو بے انتہا، مگر پھر بھی چاہتے ہیں کہ ایک سوچ کے ساتھ پہ پاکستان کٹھا رہے گا. یہ بھی ایک بہت ہی نامناسب اور تاریخ سے لاواقفیت کا ایک نشان ہے. اگر یہ اپنی انڈو پرشین ہسٹری کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اس میں لوگ نیرو نہیں تھے. جہاں تک ایمپرر کے بارے میں باتیں تھیں وہ سیاسی تھیں مگر بہت سی چیزیں ہوتی تھیں. مگر یہاں پر تو یہ ہر چیز پہ اپنا مہر لگانا چاہتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ پولیٹیکل سوچ، اٹس کلچرل سوچ، اٹس میوزیکل سوچ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے اسٹیٹ کو یوز کیا جا رہا ہے بائی سم پیپل. اس کے اس کا سولوشن تو یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے there should be mechanisms, because I think یہ exceeding the limit ہو گیا ہے کہ when آپ کلچر کو معاشرے کو آپ اس طرح آپ جکڑنا چاہتے ہیں. لوگوں کو رہنے دیجیے. ایک طرف یہ کریکولم کی بات ہو رہی ہے، کپڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کپڑے کیا پہننے کے جانا ہے بچوں نے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں تو مگر سب سے بڑا مسئلہ جو سنگل کریکولم کا یہی ہے نا کہ آپ ایک سنگل کریکولم تو نہیں بنا رہے آپ. سنگل کریکولم تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل کوشچن تو ایجوکیشن ہوتی ہے، اور ایجوکیشن آپ کی غیر معیاری بن جائے گی اور بھی زیادہ، کیونکہ آپ کی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھیں جو پھر بھی کچھ بہتر طالب علم نکال رہی تھیں، اب وہ بھی اس دائرے میں آ کر آپ نے انفیکٹ سنگل کریکولم ایکوٹی کے نام پر آپ نے معیار کو نیچے اور کر دیا ہے تاکہ جو آپ کی جو بچے ہیں وہ گلوبلی اور بھی نکمے رہیں گے اور کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا صاحب، بس پاکستان کے متعلق آخری سوال، بس ہم انڈیا کی بات کر کے اسے کلوز کریں گے کہ پاکستان میں ڈپلومسی آپ کے خیال میں اوور دا ایئرز ہماری ڈپلومسی کامیاب رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یو این میں تقاریر تو کر دیتے ہیں، ڈگریز بھی جمع کراتے ہیں یو این میں، کیا یہی سب ہوتا ہے یا کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا یا کیا جانا چاہیے؟ دیکھو، تقریریں کرنے سے فارن پالیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی افیکٹونیس میں کوئی فرق پڑتا ہے. فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ اس پہ بہت گراؤنڈ ورک کیا جاتا ہے پیچھے. انفارچونیٹلی سول ملٹری ریلیشنز پاکستان میں ایسے ہیں کہ فارن آفس جو ہے اور جو اس کا رتبہ رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 10-15-20 سال میں فارن آفس is not
playing that role. So मैं समझती हूँ कि उसका काफी ज्यादा impact हुआ है. ये भी एक study के I think it should be studied by a student कि किस तरह foreign office को marginalize करके इसके क्या impact हुआ है. So नजर तो आता है, but the relative power of GHQ and foreign office in foreign policy, I think is important. I think ISPR has become the foreign office and actually quite effective at times as well. But the point is that there is a foreign office. So मैं समझती हूँ कि इन चीजों को देखना पड़ेगा. When you talk about foreign office, मुशर्रफ साहब के दौर में हम देखते हैं और ये दोनों तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि we are almost there. हम कोई ना कोई सॉल्यूशन की तरफ थे, लेकिन फिर वो मुंबई और तमाम मामला हो गया, लॉयर्स मूवमेंट हो गई, मुशर्रफ साहब चले गए, डीरेल हो गया मामला. तो क्या था आपके ख्याल में क्या था? यही था ना कि हम बॉर्डर्स को पोरस कर देंगे. तो ये कहना कि मुशर्रफ साहब के जाने से सब मुसीबत पड़ गई, मुशर्रफ साहब को हम और सफर करते तो शायद कश्मीर सॉल्व हो जाता, मैं इस पे पूरी यकीन नहीं हूँ. और ना ही मैं समझती हूँ. ये जरूर है कि पोरस बॉर्डर्स की आर्ग्यूमेंट तो मनमोहन सिंह ने सबसे अच्छी बात कही थी कि we can't change the borders but we can make them irrelevant. उससे बेहतर बात तो शायद किसी भी सियासतदान ने 70 साल से ज्यादा हो गए हैं नहीं की. 75th ईयर है ये. तो मैं समझती हूँ कि कोई खास बात नहीं थी, पॉलिटिकल विल की बात जरूर थी. मैं एक बार एक अमेरिकन ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था इंटरव्यू करते हुए. मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज ही सेड कि आप बात कोट कर सकते हैं, नाम अपने पास रख लीजिएगा. तो जब हम बात कर रहे थे ट्रम्प के एरा में, जब ओबामा साहब थे तो आई यूज्ड टू बी इन यूएस, मैं वहां पढ़ता था. तो मैंने उनसे पूछा कि जो यूएस मैंने देखा वहां तो 9/11 को भी, और आप मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मेमोरीज से उस तरह उतना फ्रेश नहीं रहा था ओबामा के दौर में और तमाम चीजें. अचानक ये क्या हुआ कि अल्टीमेटली ओबामा से भी वी सी अ शिफ्ट कि ट्रम्प आ गया. तो उन्होंने कहा दिस इज वेयर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. ओबामा और एक ब्लैक अफ्रीकन वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन कि जिसकी वजह से व्हाइट नेशनलिज्म सामने आ गया. यही सवाल उसी के तनाजुर में. That is absolutely the correct answer. I mean, the reason Trump was made possible was because of Obama. Trump साहब पहले कभी भी ना इलेक्ट होते, इसी के ओबामा की वजह से ये सब कुछ हुआ. इसी के तनाजुर में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया को जब हम देखते हैं, नेहरू को जब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो उनके सोशलिस्ट आइडियाज भी नजर आते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स भी उनकी तरफ नजर आते हैं. मनमोहन की आपने खुद बात की. इंडिया को क्या हो गया अचानक, या फिर ये अचानक नहीं है, इसके पीछे कोई निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं. क्या हुआ? कांग्रेस की जो सोशल बेस ऑफ सपोर्ट है वो has not been able, I mean, through after every elections the larger segments of the electorate has been mobilized and they have not been going to Congress. So Congress ने उनको mobilize ना कर पाई, तो इसी वजह से अभी भी the BJP is actually only polling 40 or even less. I mean, पहले तो 37 किए थे, फिर 41% किए थे. तो यानी कि opposition is disorganized, is not organized, united नहीं. So ये बहुत अहम चीज है. तो उसमें I think अगर आप समझना चाहते हैं कि कांग्रेस को क्या हुआ, वो यही है कि it's lost its base of support, most notably in UP. And as a result ये UP election जो हो रहे हैं इस वक्त बहुत अहम हैं और उसको बीजेपी डिवाइड करके जीतना चाहती और शायद जीत भी जाएगी. So I think this is what's going on. I mean at one level. और आपका सवाल मुझे फिर याद करा दीजिए. मैं नहीं, बस मैं यही पूछ रहा था कि अल्टीमेटली ये इंडिया को अचानक आइडियोलॉजिकली क्या हुआ कि जब हम बीजेपी को मोबिलाइजेशनल टेक्निक, अगर आपने इतना ड्रम इन कर दिया है पाकिस्तान का, एंटी पाकिस्तान का नैरेटिव, आपको स्कूलों में भी आप वही पढ़ाते हैं, सब कुछ वो, आई मीन पाकिस्तान इज लाइक अ menace, you know, for the Indians. वो देखने वाली चीज है. Sociologically it's an experience, which is why I think India is the last country a Pakistani should go to. मगर देखने भी बहुत जरूरी है. और वो यही है कि इतना बना दिया है पाकिस्तान को as the cause of everything that goes wrong in India कि it's very easy to mobilize support on it. पुलवामा करा दो जी, आप बॉलीवुड से लिखवा के आप स्क्रिप्ट चलवा दो,
سو یہ تو بہت آسان ہو گیا انڈیا کے لیے اب الیکشن. اور آئی تھنک بیوقوفی تو یہ نکل رہی ہے کہ انڈیا کی الیکٹڈ کتنی بیوقوف ہے کہ خود ہی, مطلب پاکستان میں تو ملٹری نے مسلط کیا آپ کے اوپر اتھارٹیرینزم, وہاں پہ وہ خود ہی چاہتے ہیں کہ اتھارٹیرین رولر آ جائے. یہ بھی کمال کی چیز ہے. پھر بھی انڈیا ڈیموکریسی ہے. تو پھر کہاں کی دنیا میں انصاف کہاں ہے؟ یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈیا از نو لانگر اے ڈیموکریسی, جو ان کا منترا ہی تھا کہ انڈیا بہت کمال. انہوں نے کشمیریوں کے حقوق بالکل ختم کر دیے اور دنیا چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے چوہوں کی طرح. اور عائشہ صاحبہ, آرٹیکل 370 جو 2019 میں ریووک کیا گیا, اس کا اسپیشلی 35A وہ تھا کیا, ہمیں یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیے آرٹیکل 370 سب سے پہلے تو یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بنا تھا ہندو پنڈتس کے انٹرسٹ میں, کیونکہ ان کے پاس پراپرٹی تھی اور ان کو اسی لیے مسلمان تو بیچارے بہت ہی ویک تھے, تھوڑے سے مسلمان تھے لائک دا میرواز اینڈ ہز فیملی who had something, مگر جو عوام تھی اس کے پاس تو کوئی پراپرٹی نہیں تھی. یہ تو یہ clause 370 was to prevent, اس میں جو 35A ہے وہ یہی تھا کہ no non-Kashmiri can buy land in Kashmir. So this is why وہاں پر جو یہ جو ہاؤس بوٹس تھیں سمر میں بہت اہم ہو گئی تھیں, کیونکہ لوگ گھر نہیں خرید سکتے تھے. ان کے پاس پیسہ تھا بٹ کشمیر میں گھر لینا سمر کے لیے مشکل ہو گیا تھا. So people used to rent house boats. سو اس کا سیلینٹ جو تھا وہ یہی تھا 35A, کیونکہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ تو بالکل ہی اس کو کمزور کر دیا گیا. اتنا وہ اتنا وہ sort of diluted ہو گیا تھا کہ اس کا جانا تو neither here nor there, رہ سہ کے 35A ہی تھا. So I think it's something that has cost the BJP, because جموں کے اندر بھی جو ہندو ہیں ان کو بھی بات پسند نہیں آئی, نہ ہی بدھسٹ کو لداخ میں بات پسند آئی. مسلمانوں کو تو آپ چھوڑ دیں, ان کو تو کہاں پسند آنی, سمجھے. سو اٹس اے ٹرکی ایشو, کیونکہ وہی چیز رہ گئی تھی. تو اس کے الیکٹرل implications کیا ہوں گے, that remains to be seen, but certainly it hasn't made life easier. The BJP's goal is quite clear. They want a BJP chief minister in Srinagar. جی پلیز. عائشہ صاحبہ, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, اور آپ نے بھی جب ہم بات کر رہے تھے ای میلز پہ, تو اینیکسیشن میں نے بھی استعمال کیا, انٹرویو میں آپ نے بھی استعمال کیا. اینیکسیشن ہوتی کیا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی کون سا انٹرنیشنل لا وایولیٹ کرتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ انڈیا پہ اب تنقید ہو رہی ہے؟ I mean, annexation is a hostile act. It suggests کہ آپ کچھ کر رہے ہیں against the will of the people. It is not incorporation, requested incorporation into India, a warmer embrace. یہ annexation ہے, یعنی کہ it has destroyed the one link which New Delhi had with governments that many staunch Kashmiris call puppet governments. ساری governments ان کی puppet governments ہی رہی. یہ پی ڈی اے کی بھی گورنمنٹ پپٹ گورنمنٹ ہی تھی, مگر پھر بھی اس نے ریزسٹنس دکھائی. سو the point is کہ annexation جو ہے یہ ایک ہاسٹائل موو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرنلسٹ کے ساتھ, آرڈنری سٹیزنس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا نے تو دکھا دیا ہے کہ ان کی شکل کیا ہے. I mean the double standards and hypocrisy that Kashmir has is just not something acceptable. Part of it is, I agree, is based on a misinformation جس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے, اور دوسرا یہی ہے کہ it's a bias against Muslims, period. اور عائشہ صاحبہ, اس میں کشمیریوں کی کچھ غلطی ہے, کیونکہ یاسین اور یہ تمام لوگ آن ریکارڈ. کشمیریوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, کشمیریوں کے ساتھ تو بہت ظلم ہوا. نہیں, میں صرف سوال پٹ کر لوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا, آج کی عدالت غالباً انڈیا کا ایک پروگرام ہے, تو انہوں نے خود آ کے کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے, ہمیں آرمز موومنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی, ہمیں الٹیمیٹلی اپنا معاملہ کرنا چاہیے تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ 90s میں جس طرح کشمیری پنڈتس کو وہاں سے نکلنا پڑا, تو اب میں انڈیا کے جو بڑے لوگ ہیں, سنجے دکشت صاحب اور تمام, وہ انہی دو چیزوں کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اب ان کا کوئی حق نہیں رہا. تو کچھ کشمیریوں نے بھی غلطی کی. نہیں, میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتی. دیکھ لیجئے کہ صرف کشمیروں کا معاملہ نہیں ہے, آپ نارتھ ایسٹ کو دیکھ لیجئے. نارتھ ایسٹ بڑے سالوں سے, before 47 ان سے لڑائی کر رہا ہے. کشمیر تو خود چوز کر کے انڈیا میں آئے تھے, یہ نہ بھولیے. مگر میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے پتہ نہیں کہاں پر یاسین کو سنا ہے. یاسین آیا تھا یہاں پر 9/11 کے بالکل بعد, فلیشر اسکول میں نے اس کو بلایا تھا اور اس سے میں نے سوال کیا تھا, so have you given up the gun? So he said, no, I don't. I mean, I have personally, but I do not recommend to the Kashmiris to give up the gun.
And he gave the example of the Mizos, the Nagas, कि गन दे दो तो कुछ भी नहीं रहता. और उसके बाद मैं सिर्फ एक और एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि मैं कश्मीर में थी और लाल चौक पे हमला हुआ था फदायीन का. तो मैं उस शाम को दोपहर को मैं मिली थी इसको यासीन को. तो मैंने कहा तुम्हारा मैं सोच रही थी तुम्हारे बारे में, तुम उसके बारे में नाराज हो गए कि पाकिस्तान फिर मेस कर रहा है. तो कहता है नहीं, शुक्र है करते हैं. तो I would take आपकी अदालत में what he says with a pinch of salt compared to, and I would take what he says to me as more authentic. Makes sense. मैं भी कश्मीरी हूँ तो इसलिए हमारा है बहुत to understand the depths of the problem. जो किसी को समझ नहीं आती. और ये इंडिया पाकिस्तान तो अपने रियल एस्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं. लोगों के बारे में बातें हैं, ये तो लोगों के बारे का मसला है. और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानियों को, स्पेशली यंगर पाकिस्तानियों को, ये एक इंसानी हुकूक का मसला लेकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए. अच्छा सर, चंद आखिरी सवाल. जिस बुनियाद पे इंडिया पाकिस्तान, आपने सही कहा कि पावर की बुनियाद पे अलग हुए, लेकिन जो दोनों तरफ इन्फिल्ट्रेट किया गया, जो कि भाई हम आइडियोलॉजी था और ये ब्ला ब्ला ब्ला, और अब जिस तरह हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ देखते हैं, इंडिया ने तो अब हद कर दिया, उसमें तो कोई मतलब दो राय हो ही नहीं सकती, हमारे सामने ही है. इतनी आइडियोलॉजिकली टॉक्सिटी के बाद हम कैन वी गो टू नॉर्मल कि जहां हम बैठकर कश्मीर की बात कर सकें? देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है. आई मीन आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं कि आप उसको चाहें तो थोड़े महीनों के अंदर ही बदल सकते हैं. मगर सियासत दोनों में यहाँ तक पहुंची हुई है कि बीजेपी जो है वो भी डोमिनेंस से हेजेमनी की तरफ जा रही है. वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है. यहाँ पर मसला पहुंच रहा है कि पाकिस्तान में भी जो पार्टी अब इनकम्बेंट है वो चाहती है कि उसका डीप हो जाए उसकी इंट्रेंचमेंट, और वो लग नहीं रही. सो मसले हैं ना. तो जब आप इन सिक्योर हों तो फिर आप इतने बड़े नेशनल मामलों में नहीं पड़ते, क्योंकि ये बहुत सियासी इसमें फॉल आउट्स हो सकते हैं सीरियस. सो जब आप ताकतवर हो तो फिर आप ये चीजें कर सकते हैं. मगर इस वक्त ट्रांजिशन ऑफ पॉलिटिक्स इज मूविंग टुवर्ड्स फ्रैगमेंटेशन. सो द यूनिटी इशू इज डिस्कर्सिव, नॉट रियल. सो जब तक ये रहेगा वो लीडरशिप है ही भी नहीं. आई मीन आप देख लीजिए कि इस वक्त तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर कश्मीर इज गोइंग टुवर्ड्स अ फुल फ्लेज्ड सेटलर कॉलोनियल इजराइल स्टाइल ऑक्यूपेशन. और ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक इशू है. इसको आप एडवर्टाइज कीजिए, आप इसको लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है इसके बारे में. हम जब तारीख को देखते हैं आयशा साहिबा, तो हम देखते हैं कि आप एक नेशन को या किसी भी आइडिया को एक हद तक पुश करते हैं और उसके बाद वो इस तरह रिवॉल्ट करता है कि फिर यू आर लाइक ये क्या हुआ. तो इस द इंडियन बात तो ये है अब्बास की जो तारीख है ना, वो सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, वो सिर्फ जोर के बारे में नहीं है, वो रेजिस्टेंस के बारे में नहीं है. वो उसके इंटरफेस पे हिस्ट्री बनती है कि पावर हैज ऑलवेज कंटेस्टेड. एंड दैट इज व्हाई पावर जो है वो चाहता है कि उसको अथॉरिटी भी मिले, लेजिटिमेसी भी मिले. इसलिए आइडियोलॉजी की जरूरत होती है. मतलब जो हिस्ट्री होती है ना, वो हिस्ट्री हमेशा पावर को रेजिस्ट करते बनती है. दैट इज इट. My question was कि क्या Indians are naive, क्योंकि जब हम उनकी डिप्लोमेसी देखते हैं तो that is somewhat good, right? कि are they naive कि वो इसको समझ नहीं रहे कि it would revolt back in a thing कि वो संभाल ही नहीं सकेंगे, या they have a plan to control it in the longer term? देखो, मसला ये है कि there is no alternative as a lot of them see. There is no alternative face to Narendra Modi. Because the Congress's face is not acceptable. Or the federal front is not formed yet and there is nobody. So उनका मसला एक फॉर्म का बन गया है कि अगर नरेंद्र मोदी खड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ कौन है. और नरेंद्र मोदी की जो डिविजिव पॉलिटिक्स है वो इंडियंस को अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनको सारा वक्त उसी का मंत्रा मिलता है. उनको आपको मैं बता रही हूँ कि आप उनका अगर टेलीविजन खोलिए और उस पर बैठिए तो आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है. मैं रिसर्च के लिए देखता हूँ. और फिर नहीं, आप प्लीज अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम देखिए, कैपिटल पे देखिए, और आप सारे प्रोग्राम देखिए, देखने वाले हैं. जी मैंने देखे हैं. और कभी कभी मतलब हम जो बेहतर लोग हैं वो तो सरदेसाई है और रवीश कुमार साहब हैं, बरखा थोड़े बहुत. जो अच्छे लोग हैं उनको तो अब छुट्टी करा दी है. मेरे पाकिस्तान में तो सारे सबकी छुट्टी हो गई. सब इंटरनेट पे अपने प्रोग्राम कर रहे हैं.
اچھا صاحب یہ چیز بس مجھے 2 چیزیں آخری بتا دیجیے کہ میں آپ کا انٹرویو کروں، میں چاہے غامدی صاحب کا انٹرویو کروں، میں اشتیاق صاحب کا انٹرویو کروں، تمام لوگ اس کا ریفرنس ضرور دیتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ پلز دا پپٹس، رائٹ؟ اگر یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور جو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اب تو لوگوں نے نواز شریف کے سامنے آنے کے بعد، بات کرنے کے بعد اس پہ کھل کر بات ہو رہی ہے، تو یہ پھر وہ لوگ انٹیلیجنٹ تو ہوئے نا اگر وہ ایسا کرتے ہیں. انہوں نے 70 سال میں ہمیں ایسے بنا کے رکھا کہ آج بھی ہمارے مسیحا ہیں، آج بھی ان سے زیادہ ان کی تعریفیں عوام کرتی ہے کن کی تعریف ہے؟ فوج کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی. ان کے آئی ایس پی آر کو دیکھ لیجیے، بہت ہی عمدہ رننگ انسٹیٹیوشن ہے، سب آپ سے آگے ہیں، مور پریولیجڈ ہیں. اور فوج میں تو کہتے ہیں فوج کو اب ملک کو بھی چلا لینا چاہیے ہوتی، ان کے پاس ان کے لیے اسکول آف سیاست بنا لیں اور پھر اپنے فوجیوں کو ہی بٹھائیں، کیونکہ یہ تو بات چل نہیں رہی. اور یو کانٹ اتنا انٹرفیئر کر کے تو بھی یہ بات نہیں بنتی، وہ بیلنس نہیں بن رہا، بیکاز سویلینز آر ناٹ اپ ٹو پار. ان کے ساتھ آپ وہ دے نہیں رہے، ان کو آپ ایجوکیشن کی نہیں دے رہے، آپ ان کو سہولتیں نہیں دے رہے. ایک پریولیج ہے فوج میں ہونے کا پاکستان میں، جو کہیں بھی کسی اور اس میں شاخ میں نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک ایشو ہے which needs to be addressed. یہ امبیلنس ہے پاکستان میں. اچھا صاحب آخری سوال، اگر آپ، میں چاہوں گا کہ اس پر اگر آپ تفصیلاً ہمیں بتا سکیں کہ یہ ایشو ریزالو کرے گا کون؟ پاکستان انڈیا بیٹھ کے ٹیبل پہ کرے گا، یو این کرے گا، یا انٹرنیشنل کورٹ آف لا کرے گا؟ الٹیمیٹلی کس کے ہاتھ میں یہ بات دوڑ ہے؟ سوال تو بہت اچھا ہے، مگر مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی اس وقت گیون دا گورنمنٹ ان انڈیا. سو اس لحاظ سے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سٹیپس میں ہی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا سٹیپ تو یہی ہوگا کہ جو حکومت بیٹھی ہے اس کو اتارا جائے، تاکہ کچھ ریورسل کی جائے کشمیر میں، تاکہ جو چیز ٹوٹ گئی ہے اس کو پھر سے بنانے کی کوشش کی جائے یا سوچ اس پہ دی جائے. مگر اگر باقی ہندوستانی حکومتوں نے بھی وہی کرنا ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے، تو پھر تو نا امیدی کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ اگر تو اس کو irreversible کر رہے ہیں تو پھر آئی تھنک پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ انڈیا پاکستان کی جو فال آؤٹ ہے اس کا کیا بنے گا، اس کو کیسے روکا جائے، بیکاز یہ تو بالکل اب جنگ کی طرف جائے گا. آخری مجھے سوال کی اجازت دیجیے. I'm so sorry، آپ کے جواب سے میرے ذہن میں آیا کہ ہم شاید پالیٹکس کو بھی ریورس کر لیں، ہم ہر چیز کو ریورس کر لیں، لیکن جو کشمیریوں کے ذہن میں ہم نے جو درد، دکھ اور شاید نفرت اور محبت بٹھا دی ہے، is that reversible؟ دیکھیے کشمیری جو ہے ان کی ریزیلینس جو ہے از ریمارکبل. ریزسٹنس کی کیا بات، ان کی ریزیلینس بہت ریمارکبل ہے، کہ انہوں نے دکھا دیا ہے کہ وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کا کیا سچویشن ہے، پاکستان کی کیا بہت ان میں گہرائی ہے. ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ان کو ہمیشہ کلائنٹس کی طرح دیکھا ہے، اور یا دیکھا ہے جو زیادہ سوچ والے ہیں پاکستان میں، وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی وجہ سے فوج نے ان کے اوپر دھاوا بولا ہوا ہے، کشمیر کی وجہ سے. اس وجہ سے بہت سے لوگ ہیں جو کشمیر کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے فوج اتنی اوپر چڑھی ہوئی ہے پاکستان. تو اگر یہ کشمیر سے ہاتھ دھو جائیں تو شاید فوج بھی چلی جائے، مگر یہ بہت ہی کمزور سوچ کا نتیجہ ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی سمجھیں کہ یہ کشمیر کا جو سچویشن ہے یہ کیسے ڈیولپ ہوگا، کہاں جائے گا. تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ تو بہت کم امید ہے مجھے، مگر دوسری حکومتوں نے بھی اگر یہی کیا تو پھر معاملہ بہت گہرا، یہ اس میں بہت پرابلمس ہو جائیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت ہی سیریس معاملہ پیدا کر سکتی ہے، دنیا کے لیے. اچھا صاحب میرے پاس آپ کے لیے یہی کچھ تھا. میں اب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر الٹیمیٹلی آپ کچھ کہنا چاہیں اور اسپیسیفکلی اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیں کہ بینگ اے کشمیری، آپ نے فرمایا، اور نہیں، میں تو ادھر سے تو نہیں ہوں، میں تو پاکستان سے ہوں، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہت سے، مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ بہت سے کشمیری بہن بھائی ہیں میرے، جو جب میں تو بہت سالوں سے کشمیر میں تو میری گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور سب میں نے ان کا کام کروایا، مگر بہت خوشی ہے کہ آپ کشمیر خود اپنا کام آگے لے جا رہے ہیں. اس میں اینتھروپولوجسٹ بہت ہیں، محمد جنید ہیں، آپ ان کو بلائیے. بہت سے اور بھی ہیں، ششالہ حسین میری شاگرد ہے سینٹ جانز یونیورسٹی، اس نے بہت عمدہ کتاب لکھی ہے کشمیر آفٹر پارٹیشن، وہ آ گئی ہے کیمبرج یونیورسٹی پریس کی. بہت سے لوگ ہیں جو خود اب کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور میں سوال بس یہ پٹ کر رہا تھا، I'm so sorry اگر میں پورا نہیں کر سکتا، میں سوال یہ پٹ کر رہا تھا، بینگ اے ہسٹورین اور اس پورے کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہوئے، اینڈ یو ہیو اسٹوڈنٹس دیئر ایز ویل،
آپ کے خیال میں what the Kashmiris actually want, کیونکہ ہم سب الگ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ what they actually want. The Kashmiris want respect. They want human dignity, and they want to be left alone by these. I mean, the first thing is, by both India and Pakistan? Yes, absolutely. I mean, they want, certainly the first requirement is demilitarization in Kashmir at every cost. And I mean, why can't they have a relationship with both? मैंने तो बहुत साल हुए ये कहा था कि दोनों के साथ आप कर लें, इनका relationship between the two Kashmirs should open up. जो उनके रिश्तेदार हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको एक दूसरे से मिलने की तौफीक होनी चाहिए. So मैं समझती हूँ कि ये हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, and they can have different sorts of relationships with India and Pakistan without going anywhere. It's just a changing of conceptual thinking. सोचने की जरूरत है, कोई कश्मीर कहीं जाएगा तो नहीं ना, उधर ही रहेगा. So, मैं समझती हूँ कि ये वक्त आ गया है कि इंसान अपनी सोच को कुछ अहमियत दे और इसमें आगे चले, मगर क्योंकि सॉल्यूशंस तो बहुत हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू आयशा साहिबा. और जैसे आपने फरमाया कि सॉल्यूशंस बहुत हैं, हमारे ख्याल में जब एज अ यंग व्यू, एज अ यंग स्टडी करने वाला बंदा, आई थिंक कि सॉल्यूशंस तो बहुत हैं, लेकिन शायद प्रॉब्लम को, जैसे आपने शुरू में कहा कि शायद पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है, और फिर हम समझते भी नहीं है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या. हम उसको समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मसला है. असल मसला एक अवाम के बारे में है जिनके ऊपर ये दोनों मुसल्लत हुए हैं, और ये बहुत जरूरी है कि उनको तौफीक दी जाए कि वो अपने बारे, उनमें जो उनकी जो बेहतरी है उसके बारे में सोचें और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएं. मगर ये मैंने कहा कि ये जो पंडित का इश्यूज भी हुआ है, जो एक्सिडस हुई थी जगमोहन के जाने के बाद एज गवर्नर, has made the problem more difficult. Thank you so much, Aisha Sahaba. बेहद शुक्रिया. Okay, अस्सलाम वालेकुम.